اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا زمین میں اسے تخلیق کرے گا کہ جو اس زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے سب کے سب۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان کو ملائکہ پر پیش کیا، کہا کہ مجھے اب ان اسماء کے بارے میں بتاؤ، خبردار کرو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں نے 3 آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے اب ذرا ان 3 آیات کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ تفسیر قرآن مجید ہی کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ آیت نمبر 30 میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ ہمارے ہاں ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے کہ آیا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے یا کسی مخلوق کا خلیفہ ہے، یا پھر اس سے مراد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا داود، یعنی حضرت داود علیہ السلام سے، کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ بے شک میں نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے تو وہاں پہ اللہ نے ان کو اس سلطنت کا حکمران بنایا، بادشاہ بنایا، وہ ریاست آپ کے کنٹرول میں دی۔ یعنی فاحکم بین الناس بالحق، تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ تم فیصلہ کرو، یعنی جو تم نے حکومت چلانی ہے اپنی تو عدل اور انصاف کے ساتھ چلاؤ۔ ایک اور مقام پر یہ فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ سورۃ الانعام میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا۔ کہیں پر فی الارض بھی آتا ہے اور کہیں پر صرف
فی کے بغیر الارض بھی آتا ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض، بعضکم فوق بعض، اور تم ایک دوسرے پر رفعت دی، بلندی دی درجات میں، لیبلوکم فی ما آتاکم، تاکہ وہ اللہ تم کو آزمائے اس میں جو اس نے تم کو دیا ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک تیرے رب عقاب میں سزا دینے میں جلدی کرنے والا ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم کا جو لفظ بولا، یعنی انسان کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، کہ ان کے بعد یعنی ایک قوم آتی ہے اور اپنا وقت زمین پر گزارتی ہے، اپنی طبعی زندگی گزارتی، اس کے بعد وہ چلی جاتی، پھر اس کے بعد دوسری قوم آتی ہے۔ وہ جو دوسری قوم آنے والی ہے وہ در حقیقت پہلی قوم کی خلیفہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا کہ ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے تم عمل کرتے ہو اور کیسے تم زندگی گزارتے ہو۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، لیکن قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی خلیفۃ اللہ نہیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم لفظ خلیفہ کی لغوی بحث کریں اور اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد دوسرا زمین پر آتا ہے، یعنی ایک چلا گیا پھر اس کے بعد جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے کا خلیفہ، یعنی پہلا غیر حاضر ہے، موجود نہیں ہے، تو یہ دوسرا اس کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک رائے، ایک نقطہ نظر ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ یہ خلیفہ صرف خلیفہ ہے، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ جب ہم اگر اس کو خلیفہ کہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یعنی چلا جاتا ہے، کوئی غائب ہو جاتا ہے، غیر حاضر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس کا نائب ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں پر اگر اللہ کا خلیفہ بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار دیے ہیں، انسان کو نائب بنایا، اور کچھ انسان کو اختیار دیے، ارادہ دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائے۔ اس اختیار اور ارادے پر تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ واقعی اللہ نے انسان کو انا عرضنا الامانۃ، ہم آگے جا کر اس آیت کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ نے ایک امانت پیش کی، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، یعنی یہ امانت ارادہ اور اختیار ہے جس کو انسان نے اٹھا لیا۔ اب یہ جو اختیار ہے، یہ جو ارادہ ہے، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ زمین پر انسان کو اقتدار بھی دیتا ہے، انسان کے پاس حکومت بھی آتی ہے، ریاست بھی آتی ہے، اور اسی طرح انسان جس درجے پر بھی رہتا ہو، زندگی گزار رہا ہو، تو وہ کسی نہ کسی مقام پر ضرور وہ مسئول ہوتا ہے، راعی ہوتا ہے یا نگران نگہبان ہوتا ہے، اور اس سے اسی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے ماتحت ہوں گے۔ جیسے ماں باپ ہیں ان سے پوچھا جائے گا، جیسے حکمران ہیں ان سے پوچھا جائے گا، استاد ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے، کسی کمپنی کے آپ ہیڈ ہیں تو آپ راعی ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ کو اختیار ملا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اختیار اور ارادہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور یہی انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک معنی ہے، مفہوم ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ، یہ لفظ تو قرآن پاک نے کہیں استعمال نہیں کیا اور نہ ہی احادیث صحیحہ میں یہ لفظ آئے ہیں، لیکن اگر ہم یہی سمجھیں کہ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، یعنی اللہ نے جو اللہ کے اختیارات ہیں اس کائنات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تھوڑا سا، بہت ہی معمولی سا اختیار اللہ نے انسان کو بھی دیا ہے، جس بنیاد پر انسان عدل بھی کرتا ہے، حکومت بھی کرتا ہے، فیصلے بھی کرتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر انسان
دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک یہ معنی ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن خلیفۃ اللہ کا لفظ قرآن میں اور حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ آخری جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ اس لیے کہا کہ آدم سے پہلے جنات آباد تھے، یعنی آدم سے پہلے ایک مخلوق تھی جو جنات تھے اور انہوں نے فساد مچایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو پراگندہ منتشر ان کو کر دیا اللہ نے، تو لہٰذا انسان در حقیقت اس کا خلیفہ بن گیا، اس کا جانشین یا اس کے بعد آنے والا بن گیا، تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ قرار دیا ہے۔ یہ مفسرین کرام کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ان کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، ان کا تدبر تفکر ہے، غور و خوض ہے کہ جو اس سے مختلف معنی مراد لیتے ہیں۔ میں یہاں پر امام رازی کا ایک قول جو انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انما سماہ اللہ خلیفۃ لأنہ یخلف اللہ فی الحکم بین المکلفین فی خلقہ، اللہ نے انسان کو اس لیے خلیفہ کہا ہے کہ وہ مخلوق میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے میں اللہ کی نیابت انجام دیتا ہے، یعنی مخلوق میں اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے اس کو اختیار دیا اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، تو اس لیے یعنی وہ اللہ کی جگہ نہیں لے رہا، یعنی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ریپریزنٹیشن ہے، یہ نیابت ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسان یعنی نبی ہے، عادل حکمران ہے، یا اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اپنی مرضی اور خواہش سے فیصلہ نہیں کرتا، تو لہٰذا اللہ جب یہ فرماتا ہے کہ بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ، تو اس خلیفہ سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ نے علم اور قدرت اور اختیار جو انسان کو عطا کیا، یہ اختیار اور یہ ارادہ اور یہ علم اور یہ قدرت اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی، تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو، بنی آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ناظرین کرام، اس سے آگے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک وقفہ کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے جو بات میں نے بیان کی وہ لفظ خلیفہ کی وضاحت تھی، اور آپ نے اس کو سنا۔ یہ مفسرین کرام کا، علماء کرام کا ایک بیان ہے، ان کی ریسرچ ہے، ان کی تحقیق ہے کہ انہوں نے بیان کیا، اور امام رازی نے کیا کہا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو آیت میں نے بطور حوالہ پیش کی، میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کی بھی تفسیر بیان کر دوں اور یہ بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جہاں ارادہ اور اختیار یہ نعمت عطا کی، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عوارض اور کچھ کمی آپ کہہ لیجئے، کمزوری، وہ بھی اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ یعنی ایک طرف انسان کو اختیار دیا، دوسری طرف وہ کمزوریاں بھی انسان کے اندر موجود ہیں۔ اب واضح بات ہے کہ اگر انسان کو اختیار دے دیا جائے اور کمزوریاں نہ ہوں تو پھر وہ آزمائش اور امتحان تو نہیں بنیں گے نا، وہ اختیار اور ارادہ۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کو بھی بیان کر دیا کہ جس بنیاد پر اگر انسان ان کمزوریوں کو قابو کر لیتا ہے، ان پر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ کی وحی کی روشنی میں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کی سیرت کی روشنی میں، تو پھر انسان اللہ کے ہاں بڑا اجر اور بڑا مقام پاتا ہے، صالحین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی ان کمزوریوں کا ہی نشانہ بنتا ہے، شکار بن جاتا ہے، ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، یعنی ان کا شکار ہو جاتا ہے، ان پر کنٹرول کرنے کے بجائے خود ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو پھر تباہی اور تباہی ہوتی ہے، پھر فساد ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین والجبال فابینا، کہ ہم نے آسمانوں، زمین، پہاڑ پہ اس امانت کو پیش کیا، لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ان یحملنھا واشفقن منھا وحمل الانسان، انہوں نے اٹھانے سے خوف محسوس کیا، ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل ہے، ظالم اور جاہل، یعنی ظالم ظلم سے اور جاہل سے مراد جذباتی بھی ہے۔
اب انسان کی یہ جو کمزوریاں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مقام پر بھی ان کو اس طرح بیان کیا. فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان قطور ہے. قطور سے مراد ہے کنجوس ہے. ایک مقام پر فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، کہ بے شک انسان تھوڑ دل ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزع و فضع، شور شرابہ کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے بھلائی تو یہ بھلائی کو اپنے پاس روک لیتا ہے. اور پھر اسی طرح فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ کفورا، کہ انسان ناشکرہ بھی ہے. اِنَّهُ لَیَئُوسٌ کفور، فرمایا کہ یہ نا امید بھی ہو جاتا ہے اور یہ ناشکری بھی کرنے لگ جاتا ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، فرمایا کہ یہ جو انسان ہے ہر چیز میں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا انسان ہے. یعنی انسان بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے. ایک مقام پر تو یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے کہ بھئی میں نے اس کو پیدا کیا اور اب یہ میرے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں، اور میں جب مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد مجھے کیسے اٹھایا جائے گا، میں تو مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. تو یہ اپنی تخلیق پر توجہ نہیں کرتا، اس پر غور و خوض نہیں کرتا، اس کو نہیں دیکھتا کہ اس کو میں نے پہلے بھی پیدا کیا. تو لہٰذا یہ انسان کی کچھ فطری کمزوریاں ہیں جن کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے. تو لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو اللہ کے صالح ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ اپنی ان کمزوریوں پر قابو بھی پا لیتے ہیں، اور قابو پا کر ان پر غالب ہو کر وہ پھر دنیا کو فیض دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، دنیا کی اصلاح کرتے ہیں، دنیا کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو ایک اچھا انسان، ایک اعلیٰ عرفہ انسان بنا لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فساد کا بھی ذکر کیا. اب میں یہ آگے جب پڑھوں گا تو پھر مزید بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے فساد فی الارض کا ذکر کیا. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اختیار ہی کا نتیجہ ہے. یعنی اللہ نے انسان کو اقتدار دیا. اب دیکھیے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، کہ جب اس کو انسان کو، یعنی انسانوں میں سے وہ گروہ کہ جو مفسدین ہیں، فساد کرنے والے ہیں، فرمایا کہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے، حکمران بنتے ہیں، تو یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کے. سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، کہ زمین میں فساد کریں. ویہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو، نسلوں کو برباد کر دیں. واللہ لا یحب الفساد، فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. ولا تبغی الفساد فی الارض، فرمایا زمین میں فساد کو مت چاہو. ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ بھی انسان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے جسے قرآن پاک بیان کر رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ فرمایا کرمنا بنی آدم وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت والا ہم نے بنایا ہے. اس کی توہین نہیں، یہ اپنے آپ کو خود اسفل سافلین میں لے جاتا ہے. ہم نے اس کو کس طرح بنایا؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے اس کو خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت ساخت میں، خوبصورت انداز میں ہم نے اس کو بنایا ہے. لیکن یہ خود ہی پھر گھٹیا ترین جگہ پہ، پست ترین جگہ میں جا کے گر جاتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. اب ہم آگے پڑھیں گے اسماء، آدم کو اسماء بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائے، اور یہی انسان ہے جس کے بارے میں اولو الالباب بھی فرمایا کہ یہ صاف ستھری نکھری عقل والے، یتفکرون یتدبرون یعقلون، یہ کن کے لیے؟ یہ بھی انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. اب اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی تو انسان ہی ہیں، بنی آدم ہے. تو لہٰذا انسان کے دونوں پہلو بن جاتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی. انسان کو اختیار جو دیا، ارادہ دیا، وہ اسی بنیاد پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ انسان کے لیے آزمائش ہے. اللہ نے قرآن مجید میں دونوں طرح کے لوگوں کے حوالے دے دیے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے حوالے کہ جو اچھے راستے پر اور صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے بھی دے دیے کہ جو بری راہ پر چلنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا، مصلحین کو اللہ پسند کرتا ہے. امن قائم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اصلاح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معاشرے کی تعمیر اور ترقی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا انسان اور ملائکہ
کا تقابل دیکھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے علم، شعور اور تخلیق کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، یہ فرشتوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار، اخلاق، امانت اور فیصلہ کرنے کی جو آزادی اور صلاحیت دی، یہ انسان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اب انسان کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے زمین کی تعمیر، یہ انسان کا اصل کام ہے۔ یعنی اس کو اللہ نے جو اسماء کا علم دیا، یہ میں آگے جا کر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ اللہ نے اسماء کا جو علم انسان کو دیا، یہ کیوں دیا؟ تاکہ وہ زمین کی تعمیر کرے، بھلائی کے کام کرے، تباہی نہ کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور علم دیا، یہ در حقیقت انسان کی کرامت ہے۔ یعنی کرامت سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان کی تکریم ہے، اس کا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو عقل دی۔ ناظرین کرام، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے انسان کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا۔ یہ وہ برتری ہے، یہ وہ تفوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں عطا کیا، جو انسان کو اللہ نے عطا کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی کیا تو اسے بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا یا خون بہائے گا؟ ایک رائے تو یہ سامنے آ گئی کہ پہلے جنات تھے، انہوں نے خون بہایا، انہوں نے فساد پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا یا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو پھر اس وقت ملائکہ نے اسی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کہی۔ یا دوسری بات جو ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے خلیفہ فرمایا تو گویا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا تھا کہ جس مخلوق کو اللہ نے ارادہ بھی دیا، اختیار بھی دیا۔ اس ارادہ اور اختیار کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر زمین میں فساد بھی پھیلایا جاتا ہے، خون بھی بہایا جاتا ہے۔ فرشتے چونکہ ذوی العقول مخلوق ہیں، یعنی تین ہی مخلوق ہیں، ایک انسان، ایک جن اور ایک فرشتے، کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ ذوی العقول کہلاتے ہیں۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے اسی بنیاد پر یہ عرض کی کہ چونکہ اختیار اور ارادہ جہاں پر ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، تو وہاں پر خون بھی بہتا ہے۔ تو فرشتوں نے اس بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا تو کیا ایسی مخلوق کو تو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا، عرض کی مولا کہ ہم تیری تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب وہ کیا تھا؟ فرشتوں نے تو اپنی عقل کی بنیاد پر یا تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک نتیجہ اللہ کے سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ کے پیش نظر اللہ کے ارادے اور مشیت میں کیا تھا؟ وہ تھا کہ یہی آدم ہوگا کہ جو زمین پر جب جائے گا تو میں اس کو علم اور قدرت دوں گا، فسادی بھی ہوں گے اور اچھے کام کرنے والے بھی ہوں گے۔ لیکن فرشتوں نے فساد اور خون بہنا تو دیکھا، لیکن جو دوسرا پہلو تھا چونکہ وہ ابھی اجاگر نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، وہ مستقبل کی بات تھی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس بات کو آگے فرشتوں پر واضح بھی فرما دیا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام میں دجال کے حوالے سے بات کی تھی۔ ہمارے پاس یہ ایک سوال آیا تھا کہ دجال کی جو شخصیت ہے یہ کیا ہے، تو اس پہ میں نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تھی۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا یاجوج ماجوج کا تعارف بھی میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں اور تشنگی اس حوالے سے نہ رہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جو قیامت کی علامات اور نشانیاں قرآن میں یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تو دجال، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، اور مہدی کا ظہور، یعنی اس پر ہم انشاءاللہ کسی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور مسیح کی آمد، یہ مسیح کون ہے،
اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج، نکلنا، یہ بھی احادیث میں بیان ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں 2 صورتوں میں یعنی 2 مقام پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو مقام ہے سورۃ الکہف کا، جب ذوالقرنین اپنی مہم لے کر چلے تھے تو تیسری مہم یہ ان کے متعلق تھی، اور یہ جو تیسری مہم ہے اس کی خبر آج سے تقریباً آپ کہہ لیجیے 1 صدی پہلے تک تو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ گزشتہ صدی میں ہی یہ ہمارے جو مسلم مورخین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اس کو دریافت کیا، اور حالانکہ اس کا ذکر پہلے بائبل میں ہو چکا ہے، بلکہ جو ہندوؤں کی کتاب قرآن ہے اس میں بھی اس کا نام، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ میں وہ آگے جا کر اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو سورۃ الکہف میں تیسری مہم ہے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے، ایک ایسی بستی میں کہ جہاں کے رہنے والوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ نیکی کریں کہ ایک آپ ردم کھڑی کر دیں، دیوار۔ تو وہ سیسا پلائی دیوار حضرت ذوالقرنین نے کھڑی کر دی تھی، اور ان کی شکایت یہ تھی کہ اس کے دوسری طرف ایک قوم ہے کہ جو ہم پر حملے کرتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی ہے، تو ذوالقرنین نے پھر وہ دیوار قائم کر دی تھی۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ ہیں کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ایک بیٹا تو وہ تھا کہ جو ہلاک ہو گیا تھا، غرق ہو گیا تھا، قرآن مجید نے بھی اس کا سورۃ ہود میں اس کا ذکر کیا۔ اب یہ جو 3 بیٹے ہیں یہ صاحب اہل ایمان ہیں، با ایمان ہیں، ایک تو حام ہیں، ایک سام ہیں، اور ایک یافس ہے۔ زمین پہ جتنی نسل آپ کو نظر آتی ہے انسانیت، یہ اکثر کا تعلق یعنی انہی 3 ہی کے ساتھ ہے۔ جب ہم سام کا ذکر کرتے ہیں تو عرب اور یہود، آرامی، شامی، یہ جو بابل و عاشور کے لوگ، مشرق وسطیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی سے تھا۔ یعنی آرامی جب ہم کہتے ہیں تو شامی یعنی یہ بھی ایک قوم کہہ لیجئے، یہ انہی سے ان کا تعلق ہے۔ رسول اللہ کا بھی اسی قبیلے سے کہہ لیجئے یا اسی سلسلے سے آپ کا تعلق بنتا ہے۔ یہ ان کا علاقہ یہی فلسطین، جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ سارا علاقہ ان کو سامی کہتے ہیں۔ اور یہود کو بھی سامی، اینٹی سیمیٹک کا جو لفظ ہمارے ہاں انگلش میں بولا جاتا ہے یہود کے خلاف، تو یہ سامی وہی ہے۔ اسی طرح جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام ہیں، ان کی نسل افریقہ میں پھیلی۔ یہ جو قبطی ہیں، مصری، سوڈانی اور افریقی اقوام، یہ سب کی سب یہ ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سے ہے۔ اور اسی طرح جو تیسرا بیٹا ہے یافس، ان کی جو اولاد ہے یہ یونانی، رومی، ترک، چینی، منگول، تاتاری، جرمن، یہ سلاوی، فرانسیسی، برطانوی، اور یورپ و شمالی ایشیا جیسے روس، قازقستان، سائبیریا، یہ سب یافس کی اولاد ہیں۔ اور بائبل میں تو نام آئے ہیں نا، یعنی روش، اور اسی طرح ماسکو، مسک، اور توبل، یہ جو سائبیریا کا جو علاقہ ہے اس طرف یہ توبل، یہ بھی بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کی اس مہم کا بیان بھی ہمیں وہاں پر مل جاتا ہے۔ اب قرآن مجید نے 2 مقامات بیان کیے، ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو سورۃ الکہف میں ہے، ایک جو مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، یعنی علامات قیامت کہہ لیجئے، یعنی قیامت کتنی دور ہے اس سے پہلے بہت سی علامات اور بہت سی نشانیاں وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قیامت کا ایگزیکٹ علم، متعین وقت، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا، اور حدیث جبریل میں
جب حضرت جبریل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جتنے پوچھنے والے کو علم ہے قیامت کا اتنا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اتنا اس کو بھی اس کا علم ہے۔ کچھ نشانیاں، اشرات جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ بیان کر دی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دور کے ایک بڑے عالم ہیں علامہ انور شاہ کشمیری، انہوں نے بھی اپنی بخاری کی شرح فیض الباری میں یہ لکھا ہے کہ اما الکلام فی یاجوج ماجوج فاعلم انہم من ذریۃ یافس باتفاق المورخین، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ بالاتفاق یہ یافس کی اولاد ہیں۔ ویقال لہم فی عربا یعنی یورپ، اور کاک میکاک، وفی مقدمہ ابن خلدون غوغ باغوغ ماغوغ، وللبرطانیہ اقرار بانہم من ذریۃ ماجوج وکذالک المانیہ جرمنی، ایضاً منہم وامر روس رشیا فہم من ذریۃ یاجوج، یعنی یا تو کوئی یاجوج کی اولاد ہے یا ماجوج کی، ہیں یہ ساری یاجوج ماجوج ہی کی اولاد۔ تو ناظرین کرام، جو اب تک ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہمارے ہاں جس طرح کے قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کوئی پراسرار مخلوق ہے، کہ جیسے کوئی دیوار ہے اس کو یہ چاٹتے رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں چاٹتے ہوئے، صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہ دیوار ویسی کی ویسی موجود ہوتی، وہ دوبارہ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کا جو مقام ہے، جیسے میں نے آپ کو سامنے رکھا کہ یہ جو ماسکو روس اور پھر یہ جو سائبیریا، یہ جو علاقہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یاجوج ماجوج قوم ایک وقت میں رہتی تھی، اور ان کے 3 ادوار یاد رکھیے جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو دور ان کا یہ ہے کہ جس کو محصوریت کا دور یعنی کنفائنمنٹ، کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو ایک علاقے میں بند کر دیا تھا۔ دوسرا جو ان کا زمانہ ہے وہ اختلاط کا زمانہ، یعنی پھر وہ آہستہ آہستہ دیوار ہٹتی گئی، کمزور ہوتی گئی، اس کے نشانات تو موجود ہیں لیکن یہ اختلاط کا ان کا زمانہ شروع ہوا۔ تیسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ ترقی کا دور شروع ہوتا ہے، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم یاجوج ماجوج کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ساری جو یورپ کی اقوام ہے، اور اس کے علاوہ جو میں نے بیان کیا کہ شمالی ایشیا، یہ ساری اقوام وہی ہیں جو یاجوج ماجوج ہی کی اولاد سے ہیں۔ تو 3 ادوار میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس پر ہم وقفے کے بعد روشنی ڈالیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا تھا۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاجوج ماجوج پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف کہ جس میں آپ نے اسی بات کو بیان کیا۔ جیسے میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے بیان کیا کہ یاجوج ماجوج کے ادوار کو، زمانوں کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ محصوریت کا، دوسرا اختلاط کا، اور تیسرا پھر ترقی اور عروج کا۔ بلکہ اس زمانے کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی ما قبل نشاط ثانیہ اور ما بعد نشاط ثانیہ، تو 2 حصوں میں اس زمانے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ لا یاتون علی شیء الا اکلوہ، کہ یہ آئیں گے چیز پر آئیں گے مگر یہ اس کو کھا جائیں گے۔ ولا یمرون علی ماء الا شربوہ، کہ یہ پانی پر آئیں گے اور اس کو پی جائیں گے۔ اب یہ جو پانی کا پینا ہے یا چیز کا کھانا ہے، یعنی یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی یہ جو وسائل ہیں، یعنی ہم جن کو ریسورسز کہتے ہیں، اب پانی یعنی پیٹرول بھی تو وہی ہے، تو ریسورسز کا استعمال، ریسورسز پر قبضہ یا ریسورسز کی دریافت، ان کو ڈسکور کرنا، ان پر تحقیق کرنا، یہ سب کچھ یہی قوم کر رہی تھی، کر رہی اور آئندہ بھی کرے گی۔ بلکہ مسلم ممالک میں جو ریسورسز ہیں، ذخائر ہیں، معدنی ذخائر ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کی دریافت کے لیے بھی ہمیں انہی لوگوں کو دعوت دینا پڑتی کہ وہ آئیں اور ہمارے ہاں یہ تلاش کریں۔ اور اسی طرح یعنی آپ ذرائع ابلاغ دیکھ لیجئے، کمیونیکیشن دیکھ لیجئے، اور پانی کو اسٹیم پاور میں تبدیل کس نے کیا، کس قوم نے کیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ لوہے کو متحرک
ایک انجن کی شکل میں، یہ کس قوم نے کیا؟ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جہاز بن گئے۔ اب تو وہ سفر کے جو 18-19 گھنٹے کا سفر ہے وہ اب 1-آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا۔ اب یہاں تک ترقی ہو گئی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ یہ جس چیز پر بھی ہوں گے اس پر ان کا قبضہ یہ کر لیں گے، یہ ان کے اختیار میں ہوگی، ان کے کنٹرول میں ہوگی۔ ہوگا تو سب کچھ مسلم ملکوں میں، لیکن ان کو سروسز دینے والے، ان کے لیے کام کرنے والے، چونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، ان کے پاس سائنس ہوگی، وہ اس کے موجد ہوں گے، تو لہٰذا ان کا کنٹرول ہوگا۔ اور اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ زینب بنت جہش، آپ ان کے حجرے میں آرام فرماتے تو سو کر آپ اٹھے تو چہرہ آپ کا سرخ تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں معبود مگر اللہ، ویل للعرب من شر، کہ ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے عرب کے لیے۔ کیا قد اقترب، کہ وہ وقت قریب آ گیا کہ فتح الیوم من ردم یاجوج ماجوج، کہ وہ جو دیوار ہے اب وہ کھلنے والی ہے یا کھل گئی ہے یاجوج ماجوج کی، یعنی اب وہ آنے والے ہیں۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ یعنی جب اختلاط شروع ہو گیا، اور پھر اختلاط کے بعد کون سا زمانہ؟ پھر وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی کا زمانہ ہے، پھر وہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات بس سمجھ لیجئے، وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اور آپ سے پہلے یہ زمین اور اس زمین پر جو خدا کی مخلوق ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی جسے ہم فطرت کہتے ہیں، یعنی پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہیں، انسان کیا کرتا تھا؟ پہلے ان کی پوجا کرتا تھا، یعنی فطرت پرستی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، رسول اللہ تشریف لائے، تو پھر آپ نے یہ بتایا کہ فطرت جو ہے اس کی پوجا اور پرستش نہیں کرنی، بلکہ یہ فطرت تو تحقیق کا مرکز ہے، دریافت کا مرکز ہے، اس میں تحقیق ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد جو انسانیت کا ذہن ہے، ایک کلچر ہے، وہ چینج ہو گیا۔ پہلے یہ تھا کہ فطرت کی پوجا ہوتی تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کی پوجا کرنی، خدا کی عبادت کرنی، تو انسانیت کو، انسان کو، لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کیا، اور یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ فرمایا کہ یہ فطرت ہے، اور اس فطرت کو دریافت تم نے کرنا ہے، یہ تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اصل یہ وہ نقطہ ہے انسانیت کا کہ جہاں سے پھر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے بعد، دیگر اقوام کے بعد، پھر آج ہم جو عروج اور کمال دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت اسی یاجوج ماجوج یعنی حضرت یافس کی جو اولاد ہے، انہی کے ہاتھوں سے آج ہم اس کا عروج اور اس کا کمال دیکھ رہے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔